اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ربیع الاول کا یہ منتھ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ ان پر بے شمار معجزات اللہ نے نازل کیے، لیکن ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، جس کے بارے میں ایک حدیث میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ان کے سب سے بڑا معجزہ جو ان کا اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی آیات پر ابھی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے سامنے اس زمانے کے شعراء فیل ہو گئے کہ ایک ایسی شاعرانہ اس میں ایک ردم ہے کہ وہ ایک عام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ کس طرح سے کنکلوڈ کرتی ہوئی آیات کی ایک ترتیب ہے، اور جس طرح سے وہ میننگ فل طریقے سے ورڈز کی ایک ترتیب ہے، ڈیجٹس کی ایک ترتیب ہے، کاؤنٹنگ کا ایک نظام ہے، جس کو جو عجیب و غریب چیزیں قرآن پاک میں ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ جو ہے وہ اپنی مثال ہیں، جس کو کوئی دنیا میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد فلسفہ اس کے سامنے فیل ہو گیا کہ جو باتیں بہت تفصیل میں بیان کی گئی تھیں، جن پر کتابیں لکھ دی گئی تھیں، چند جملوں میں وہ ساری کی ساری بات قرآن پاک نے سمجھا دی۔ اس کے بعد آج بھی جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں وہ سائنس سے جو ہے جو قرآن پاک میں اصول بیان کیے گئے ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہی ہیں۔ سورہ یاسین میں ہے اور بھی کئی صورتوں میں ہے کہ سورج چاند تارے اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں حرکت کر رہے ہیں، جبکہ زمین کو اور اجرام فلکی کو بہت عرصے تک ساکن سمجھا گیا۔ تو یہ قرآن پاک نے یہ اب سب جو ہے ریسرچ نے ثابت کیا کہ زمین بھی گھوم رہی ہے، متحرک ہے، اور تمام چیزیں، سورج بھی گھوم رہا ہے، جو ہے گلیکسیز کا ایک نظام ہے۔ لیکن قرآن پاک نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کر دی کہ جو ہے اجرام فلکی، سورج چاند تارے اپنے اپنے دائروں میں گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح بے شمار چیزیں اب قرآن پاک میں سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ورکر بیز ہیں وہ میل ہیں، تو وہ نر مکھیاں ہوتی ہیں، لیکن جو ہے قرآن پاک میں مکھی کے کام کے لیے، ورکر بیز کے لیے مادہ سیگے استعمال کیے گئے، جو فیمینن سیگے استعمال کیے گئے۔ آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جو شہد بنا رہی ہیں، جو ورکر بیز ہیں، وہ سب کی سب فیمیل بیز ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرعون کی لاش کو سمندر سے نکال دے گا اور اس کو ایک نشانی بنا دے گا۔ تو فرعون کی لاش کو، اور یہ چیز کسی کے بھی علم میں نہیں تھی، نہ کسی الہامی کتب میں اس کا کوئی ذکر تھا۔ تو فرعون کے جو ہے 2 دفعہ اس کی تدفین کر دی گئی، اور 1881 میں آرکیولوجسٹ نے اس کی لاش کو جب اسٹڈی کیا تو سمندری جو ہے سالٹس کی پریزنس یہ ثبوت تھی کہ وہ سمندر سے آئی ہے، اور اس کی جو ساری کی ساری تحقیق ہوئی تو وہ رمزز 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی ممی قرار پائی، اور اب وہ ایجپٹ کے ایک میوزیم میں پریزروڈ ہے۔ تو اس بات پر جو ہے ڈاکٹر مورس بکال نے اسلام قبول کر لیا، جب انہوں نے اور بھی بہت ساری تحقیقات کی، جب یہ چیز سامنے آئی کہ جو ہے فرعون کی لاش جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا فرعون تھا وہ محفوظ رہ گئی اور ثابت ہو گئی، اور جو ہے یہ صرف اور صرف قرآن پاک میں بیان کیا گیا تھا کہ اس کی لاش کو ہم سمندر سے نکال دیں گے اور اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے۔ تو اس طرح خود قرآن پاک ایک معجزہ ہے کہ جس کی باتیں جو ہیں، جس کا ہر لفظ اللہ کا نازل کرتا ہے، اور وہ آج تک جو ہے وہ تحقیق پر، ہر معیار پر پورا اترتا ہے۔ یقیناً یہ کتاب اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہم اسی پر اپنے نیکسٹ لیکچرز میں بھی بات کریں گے۔ آیت نمبر 229، یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ تو طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد ایک آخری چانس رہ جاتا ہے، یا تو خامند کے لیے کہ وہ اپنی زوجہ کو یا تو پھر اچھے طریقے سے روکے، اگر اس نے 2 بار طلاق دی ہے اور پھر بھی روکنا چاہ رہا ہے تو اس سے اچھا سلوک کرے، اس کو اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، ظلم زیادتی نہ کرے، ناحق نہ کرے، یا تو اچھے طریقے سے اس کو قبول کرے، روک لے، اور یا پھر جو ہے اس کو تیسری بار بھی اس کو طلاق دے کے اس کو عمدگی کے ساتھ چھوڑ دے۔ اب عمدگی کے ساتھ چھوڑنے کے لیے قرآن پاک نے ہمیں کئی قوانین بتائے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا اس میں سے کچھ بھی لو۔ اور اگر خامد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مہر یا جو کچھ اس کو دے دیا ہے اس سے واپس لے۔ ہاں، دوسری صورت ہے کہ اگر اس کی زوجہ اس سے طلاق لیتی ہے، خلا طلب کرتی ہے، اس کے لیے پھر کچھ اور اصول ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے
تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے. اگر عورت خلا طلب کرتی ہے, طلاق وہ طلب کرتی ہے, تو پھر جو ہے اگر بہتر سمجھیں تو وہ اپنے مہر کو واپس کر سکتی ہے, لیکن اس میں دونوں کے لیے یہ ہے کہ وہ خدا سے ڈریں, جو جس کا حق بنتا ہے, جو جس کا جو ہے جس پر ڈیو ہے صرف وہی ادا کرے اور ناحق نہ اس میں ہو پائے. اس میں دونوں پر گناہ نہیں کہ اگر عورت اپنا مہر کچھ اس سے خلا کے لیے واپس کرتی ہے. یہ اللہ کی حدود ہے, خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا. یعنی خدا نے چھوٹی چھوٹی بھی اگر رولز ہمیں بتائے ہیں, جیسے مہر کے لیے بتایا, تو پھر اس کا وضاحت بھی کی ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے دو, تو اس کی واپسی کا یا دینے اور نہ دینے کے بارے میں بتایا ہے کہ طلاق کی اگر مرد دے رہا ہے تو وہ اپنا مہر واپس نہیں لے گا, عورت اس سے لے رہی ہے تو اگر جائز بنتا ہے تو وہ اس کو واپس کر سکتی ہے. اسی طرح وہ تمام چیزیں اور لین دین جو ہوتا ہے اس میں خدا کی حدود اور خدا کا خوف ہونا چاہیے. جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. یعنی اللہ نے جو قوانین بتائے ہیں انصاف کے, بھلائی کے, جو اس سے تجاوز کرتے ہیں تو ان کا احوال, ان کی نیت, ان کے اعمال خدا جانتا ہے, اور یقیناً وہ گناہ کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, اور اس کے لیے ان سے حساب لیا جائے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ